بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجادات سب سے پہلے ستاروں میں نظر کرنا اور حساب کرنا آپ ہی سے ثابت ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کا ستاروں میں نظر کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کے سامنے تخمینے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو القاء کرتا تھا وہی آپ بیان کرتے، یعنی ستاروں کا حساب آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ آج کے دور میں ستاروں کا حساب اور آنے والے واقعات کی خبر دینا حرام ہے، ان پر یقینی اعتبار کرنا کفر ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے کو سب سے پہلے آپ نے رواج دیا، سب سے پہلے کپڑے آپ ہی نے پہنے، اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے، سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کو ناپنے کو آپ نے ہی رواج دیا، سب سے پہلے اسلحے کی ایجاد بھی آپ نے ہی فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور کتاب ادریس کو یاد کرو، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ اس آیت کریم میں بلند مقام کی طرف اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے آپ کو نبوت کے منصب سے مشرف فرما کر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرما کر آپ کو رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے، یعنی دوسرا معنی بلندی کا یہ ہے کہ آپ کو بلند مقام کی طرح اٹھایا گیا، یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہارم پر دیکھا۔ حضرت کعب بن سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت واپس لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اب جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا دروغہ ہے اس سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت بھی دکھاؤ۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے۔ آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں، زمین میں اپنے مقام پر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ میں جہنم پر سے بھی گزر کر آ چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ جنت والوں کو جنت میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق میں نے یہیں رہنا ہے جہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، اے اسرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے ہیں، انہیں یہاں ہی رہنے دو۔ آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔